کل کے سبق میں ختم کے بارے میں ایک اعتراض تھا اور اعتراض کا جواب ہوا۔ اعتراض یہ ہے کہ جب رب العالمین نے دل پر مہر لگایا تو پھر جہنم میں لے جانے کا کیا ضرورت ہے؟ وہ تو مجبور ہے، وہ تو بے اختیار ہے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک قسم ظلم ہے۔ تو اس کا جواب ہم نے تقریباً 3-4 آیات اس بات پہ بتایا کہ جی پہلے ان لوگوں نے بدعملی کیا، اس بدعملی کے بعد اللہ نے مہر لگایا۔ یہ ختم پہلے سے نہیں، یہ بعد میں۔ اور پھر ایک حدیث بھی میرے سنایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اسی حدیث سے بھی واضح طور پر واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسان پہلے فطرت اسلامی پیدا ہے، بعد میں کہ آیا ختم کی نسبت، یہ مہر لگانے کی نسبت اللہ کی طرف جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو اہل سنت والجماعت کا رائے یہ ہے کہ ختم، یہ مہر لگانے کا نسبت اللہ کی طرف جائز ہے۔ البتہ معتزلوں کا رائے یہ ہے کہ ختم کی نسبت اللہ کی طرف جائز نہیں، کیونکہ ختم ایک قبح ہے اور قبائح کی نسبت اللہ کی طرف وہ ناجائز ہے۔ تو اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ ایک فعل الخلق ہے، ایک فعل القبح ہے اور ایک خلق القبح ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک قبیح چیز کو پیدا کرنا، ایک قبیح چیز کو کرنے والا ہے، کسب کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ قبائحوں کے پیدا کرنے والا ہے لیکن کاسب نہیں ہے۔ قبح کی نسبت کاسب کی طرف ہوتا ہے، وہ خالق کی طرف نہیں۔ یہ دونوں ضدین ہیں، یہ ضدین اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کمال ہے کہ حیات اور موت اللہ نے پیدا کیا، روشنی اور اندھیرا اللہ نے پیدا کیا، دشمنی اور دوستی اللہ نے پیدا کیا، کفر اور اسلام اللہ نے پیدا کیا، صفائی اور گندگی اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی ضدین کو پیدا کرنا یہ کمال ہے، البتہ قبائحوں کے فعل کرنا یہ اور کسب کرنا یہ گناہ ہے۔ لہذا اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی گندگی موجود ہے، گھر کے سامنے سیوریج کا لائن ہے اور اسی سیوریج کے لائن میں کوئی بندہ غوطہ لگا دیتے اور اپنے آپ کو گندا کر لیتے ہیں، کپڑے بھی گندا کر لیتے ہیں، پورے جسم بھی گندا کر لیتے ہیں، تو کیا لوگ کیا کہیں گے؟ اسی بندہ کو گندا کہیں گے کہ اس کے خالق کو گندا قرار دیں گے؟ یہ گندگی جس نے پیدا کیا ہے تو کیا نسبت اسی گندگی کی خالق کی طرف ہوگا، یا جو جس نے وہ کام کیا ہے یعنی اپنے آپ کو گندا کیا اس کو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ بیوقوف بندہ ہے، گندگی تو بہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو گندا کر لیتے ہیں، تو لوگ اس کو کہیں گے۔ اس کی خالق کو کوئی گندا نہیں کہتے ہیں۔ یا مثلاً ایک جگہ میں زہر بھی ہے اور زہر کے علاوہ پاک چیز بھی ہے، تو بڑے کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ یہ صاف ستھرا چیز استعمال کر، یہ زہر استعمال نہ کر، یہ زہر میں نقصان ہے۔ اور ایک بندہ جان بوجھ کر کے وہ زہر استعمال کر لیتے ہیں، تو لوگ اس استعمال کرنے والا کو قبیح کہتے ہیں، پیدا کرنے والا کو کوئی قبیح نہیں کہتے ہیں۔ لہذا ختم کی نسبت اللہ کی طرف جائز ہے۔ یہ ختم کہ کتنے مرتبے ہیں؟ تو اس کے 3 مرتبے ہیں قرآن اور حدیث میں۔ ایک مرتبہ ہے عدم الفقہ، جیسے سورہ اعراف آیات نمبر
179 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یعنی جس بندے کی دل پر مہر لگائے جاتے ہیں تو پھر یہ سمجھنے کی توفیق اس کو نہیں ملتی۔ یہ بہترین کلام ہونے کے باوجود وہ قرآن کریم سمجھتی نہیں ہے۔ تو ختم کا ایک نسبت عدم الفقہ، بندہ اس کا سمجھ کام نہیں کرتے، دنیاوی کام میں بہت ماہر ہوتا ہے لیکن قرآن اور حدیث اس کے سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے۔ اور دوسرا ختم کے جو مرتبہ ہے اکنہ، یعنی وہ پردے میں، جیسے حامیم سجدہ آیات نمبر 5، حامیم سجدہ آیات نمبر 5، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ تو ختم کا ایک مرتبہ پردہ، یعنی پھر قرآن اور حدیث اس کی سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے، وہ سمجھتی نہیں۔ نمبر 3 ختم کا ایک مرتبہ ہے ران، ریم، زنگ، کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، سورہ مطففین آیات نمبر 14، سورہ مطففین آیات نمبر 14 میں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصوال الجحیم کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ نے اس کے دلوں پر زنگ لگا دیا، وہ اپنے اس کسب کی وجہ سے، اس بدعملی کی وجہ سے، یعنی اس نے پہلے بدعملی کیا تو بدعملی کے بعد اللہ نے اس پر مہر لگایا۔ مہر اللہ نے پہلے نہیں لگایا، مہر بعد میں لگا دیا۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی اللہ نے مہر تب لگائے جب ان لوگوں نے بدعملی پہلے کیا۔ تو لہٰذا ایک مرتبہ ختم کی ران بھی ہے اور چوتھا قسم ختم بھی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دلوں پر مہر لگا دیا۔ ختم قرآن کریم میں یہ مادہ 8 مرتبہ ہے اور لفظ ختم قرآن کریم میں 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ ختم کا معنی لغوی ہے بلوغ الشیء الی آخرہ، ایک چیز جب انتہا تک پہنچ جائے تو اس کو ختم کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے مشاہدے میں ہے، جب بندہ خط لکھ رہے ہیں یا کوئی کسی کو خط لکھتے ہیں تو خط میں آخر میں وہ مہر لگائی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے مدارس میں یہ طریقہ کار ہے، جو دفتر سے کوئی خط وغیرہ لکھتے ہیں تو آخر میں جب خط کے آخر میں اس پر مہر لگائے جاتے ہیں، یہ مخصوصات میں۔ اور ایک ختم معنوی ہے انسداد الشیء من جمیع جوانبہ، یعنی چیز بند ہونا ہر طرف سے، حتی لا یخرج شیء ولا يدخل شیء، یہاں تک کہ کوئی چیز اس سے نہ باہر نکلتے ہے اور نہ باہر سے کوئی چیز آتے ہے، اس کو ختم کہا جاتا ہے۔ جیسے بوتل ہے، ٹپسی بوتل ہے، اس پہ جو باقاعدگی کے ساتھ کمپنی کی طرف سے وہ سر اور وہ ڈھکن وہ مضبوطی سے بند ہیں، جب یہ کھول دیا جاتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ختم۔ یا باہر سے کوئی بوتل وغیرہ ہے تو اس کے اوپر سے وہ
مہر لگائے جاتے ہیں، اس کے اوپر پھر وہ پلاسٹک وغیرہ مضبوطی کے ساتھ وہ باندھ دی جاتے ہیں۔ جب آپ یہ توڑ لیتے ہیں تو یہ وہ پھر آنا جانا شروع، ورنہ اس سے پہلے اس میں نہ کوئی چیز جا سکتے ہیں نہ باہر آ سکتے ہیں، اس کو ختم کہا جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جن لوگوں کے دل پر اللہ نے مہر لگایا تو اس کو حق کی توفیق نہیں ملتی، سمجھنے کی توفیق نہیں ملتی، وہ ایک چیز صحیح ہونے کے باوجود بھی ہر چیز وہ غلط سمجھتے ہیں۔ یہ ختم کے